کہنا کہ اللہ ہماری قسمت میں تھا، ہم نے قتل کر لیا، ہماری قسمت میں تھا، ہم نے چوری کر لیا، ہماری قسمت میں تھا، ہم نے رشوت لے لی. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. تم نے چاہا تو تم نے کیا. اللہ نے بتا دیا سورہ مبارکہ بقرہ کی 26ویں آیت میں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر ان کو جو فاسق ہیں، جو فاسق ہیں. اب یہ فاسق کی بات آ گئی تو فاسق کہتے کس کو؟ فاسق ہے کون؟ کیا تعریف ہے فاسق؟ فاسق کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص یا وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کو مانتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں اور گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. یہ ہے فاسق کی تعریف. یعنی انسان آمادہ ہی نہیں ہے اللہ اس کے رسول کے حکم کو ماننے پر، رسول کی تعلیمات کو ماننے پر آمادہ ہی نہیں ہے اور گناہ پہ گناہ سرزد کر رہا ہے. اچھا یہ تو کیا فاسق. اب ایک لفظ اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ جڑا ہوا ہے، فاسق و فاجر. فاجر بھی کہتے ہیں تو کیا ایک ہی لفظ ہے؟ الگ الگ ہے؟ نہیں، الگ الگ ہے. فاسق الگ ہے، فاجر الگ ہے. فاجر سپرلیٹو ڈگری ہے فاسق کی. فاسق کی سپرلیٹو ڈگری. استاد محترم بیٹھے ہیں ہمارے مدر بھائی. سپرلیٹو ڈگری کیسے؟ فاسق کون ہے؟ اللہ اس کے رسول کے احکام کو نہیں مانتا، گناہ سرزد کرتا ہے. فاجر کون ہے؟ اللہ رسول کے احکام کو یہ بھی نہیں مانتا، گناہ یہ بھی سرزد کرتا ہے. ایک اس میں اور مزید برائی ہے کہ گناہ پہ گناہ سرزد کرتا ہے اور جھٹائی دکھاتا ہے، اس پر قائم رہتا ہے جو میں نے کیا صحیح کیا. اسی لیے ہم یزید کو فاسق و فاجر کہتے ہیں. یزید کو فاسق و فاجر کہتے ہیں. تو لہذا اللہ نے بات واضح کر دی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تمہیں گمراہ کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے رہا ہے. تم اگر راضی ہو ہدایت کے لیے، اگر تم اللہ سے رجوع کر رہے تو ہدایت پاؤ، اور اگر تم اللہ سے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہو تو ظاہری بات ہے جب تم اللہ رسول کے احکامات ہی کو نہیں مان رہے تو پھر اللہ تمہیں گمراہی میں چھوڑ دے گا، چھوڑ دے گا، شیطان کے رحم و کرم میں چھوڑ دے گا. گمراہ خود نہیں کرے گا اللہ. یہ بات بہت اہم ہے. اللہ گمراہ نہیں کرے گا، تمہیں شیطان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے گا. بھائی یہ تمہارا بندہ ہے، اب تم سنبھالو. پھر کے دونوں پڑھے محمد. اب دیکھیں اللہ کی طرف جو رجوع کرتا ہے، پہلے بات یہ کی تو اسی کے حوالے سے مثال، اور رسول اسلام کی حیات مبارکہ میں جو رسول اسلام کے بس میں بیٹھا کرتے تھے بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام، انہی میں سے بہت سے صحابہ کرام مختلف درجات پر فائز تھے. انہی میں سے تھے ایک سلمان فارسی. لیکن اس سے پہلے کی جملہ آگے بڑھاؤں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ نے جو یہ بات کہی کہ جو اللہ کی جانب رجوع کرے اللہ اس کی ہدایت کرتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ کس رنگ و نسل کا ہے، کس قبیلے کا ہے، کس ملک کا ہے، کس زبان کا بولنے والا ہے، گورا ہے یا کالا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، آقا ہے یا غلام ہے. کوئی بھی انسان ہو اگر خلوص دل کے ساتھ اللہ کی جانب رجوع کرے تو اللہ اس کی ہدایت کرتا ہے. اب آئیے سلمان فارسی. سلمان فارسی نہ عربی نہ ہاشمی ہے نہ قریشی. بھئی یہ تو عربوں کو ناز ہے نا، نہ عربی نہ ہاشمی نہ قریشی، کچھ بھی نہیں. عجمی ہیں، باہر سے تعلق ہے، لیکن تلاش حق میں سرگردہ ہے. تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں. حضرت سلمان تلاش حق میں سرگردہ ہے، اللہ سے رجوع کیا، حق کی تلاش میں تھے، اللہ نے معرفت عطا کی، اور جب معرفت عطا کی تو اطاعت بڑھی، جب اطاعت بڑھی تو ایمان کے درجے بلند ہوئے، اور ایمان کے درجے اس قدر بلند ہوئے کہ رسول اسلام نے فرمایا سلمانو منا اہل بیت.
نیر اسدی اس موقع میں مجھے یاد آتے ہیں چند مصرے ان کے. ایمان کا دعویٰ جو جتاتا ہے جتا کیا بات. ایمان کا دعویٰ جو جتاتا ہے جتا ہے بھائی، لیکن عمل خیر بھی کچھ کر کے دکھائے. ایمان کہہ دینے سے نہیں، لیکن عمل خیر بھی کچھ کر کے دکھائے. یہ بات کوئی امت عاصی کو بتائے، کیا بات. یہ بات کوئی امت عاصی کو بتائے. سلمان جب ایمان میں کامل نظر آئے، سلمان جب ایمان میں کامل نظر آئے، رتبہ انہیں یہ ساری خدائی میں ملا ہے. آقا نے انہیں اہل میں خود اپنے کہا. جو رجوع کرتا ہے کوئی بھی ہو، باہر کا بھی ہو، تو اللہ اس کے درجات کو، اس کی فضیلت کو بلند کر دیتا ہے. منا ہے رسول اسلام فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں قرآن اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور سلمان کی منزلت دیکھیں. منا اہل بیت کی منزلت پر. تو اب جب میں نے ایک ہی مثال دے دی، تو اب یہ گمراہوں کی فاسقوں کے حوالے سے بھی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ جو اللہ اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے وہ فاسق ہے، اور اللہ اسے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. یہ بھی بڑا مشہور واقعہ حضرت نوح کے حوالے سے. اچھا، یہاں پر نسبت بھی کام نہیں آتی. ابھی تو میں نے رنگ و نسل آقا غلام کا ذکر کیا تھا. یہاں پر نسبت بھی کام نہیں آتی، چاہے وہ فرزند ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ زوجہ ہی کیوں نہ ہو. اگر نافرمان ہے، اگر نافرمان ہے تو وہ عذاب سے بچ نہیں سکتے. تو اب جناب علی پانی ابلنا شروع ہوا. تفصیلات میں ابھی نہیں جا رہا ہوں. پانی ابلنا شروع ہوا، پانی برسنا شروع ہوا، پانی بڑھنا شروع ہوا. تو یہ جو نوح کے فرزند تھے، نافرمان تھے، یہ تیزی سے پہاڑ پر چڑھنے لگے. تیزی سے پہاڑ پہ چلنے لگے. پتہ یہ چلا کہ یہ پہاڑ پہ چلنے کی مشق نافرمان شروع سے کرتے آ رہے ہیں. نافرمان وہ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں. لہٰذا احد میں اگر کوئی پہاڑ پہ چڑھ گیا یہ اسی نسل سے تھا. پہاڑ پہ چڑھنے لگا. نوح نے فرمایا، اے میرے فرزند، آج کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا سوائے اس کشتی کے. یہ جو کشتی ہے، کشتی نجات ہے، اس پہ سوار ہوگے تو بچو گے. کہنا نہیں بابا میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جاؤں گا، پانی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. نوح پکارتے رہے اور وہ بلندی پر پہنچ گئے. اب پانی بلند ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا. اس کے پیر ڈوب گئے، گھٹنے ڈوب گئے، کمر ڈوب گئی، یہاں تک کہ پانی گلے تک آیا. تو اب پریشان ہوا، بابا مجھے بچا لو، بابا مجھے بچا لو. اور جب بابا کو پکارا، بہرحال باپ ہے، بیٹا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے دعا کے لیے. یا رب ان ابنی من اہلی، اے اللہ، سورہ نوح کی 47 ہے، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں ہے. اللہ نے کیا فرمایا جواب میں؟ قال یا نوح انہ لیس منی، یہ تمہارے اہل بیت میں نہیں ہے، یہ تمہارے اہل بیت میں نہیں ہے. پتہ یہ چلا اگر بیٹا نبی کا بھی ہے، زوجہ نبی کی بھی ہے، نافرمان ہے تو ذریت سے خارج ہو جاتی ہے، خاندان میں شمار نہیں ہوتا. مل کے درود پڑھے محمد. یہ جو فاسق ہوتے ہیں، یہ جو نافرمان ہوتے ہیں، اللہ نے کہہ دیا میں گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. اور ایک ایسا وقت بھی آ جاتا ہے، یہ اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں. اچھا ہوتا ہے کیا؟ چلیے بات یہاں تک آ گئی تو اس کو بیان ہی کر دوں مکمل. مومنین بھی، مسلمین کی بات نہیں کر رہا ہوں،
مسلمین کو چھوڑیں ہم اپنی بات کرتے ہیں، مومنین بھی خدا نہ خاصہ جب گناہ سرزد کرتے ہیں ہو جاتا ہے انسان میں، تو قلب کے اوپر دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، ایک نقطہ آ جاتا ہے۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اب اگر توبہ کر لی تو وہ نقطہ اریز ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، توبہ اس کو مٹانے کا کام کرتی ہے۔ نہیں توبہ کی پھر گناہ سرزد ہوا اور آ گیا اور آ گیا اور آ گیا، یہاں تک کہ پورا قلب سیاہ ہو گیا۔ جب پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے تو یہ وہ منزل ہے، چاہے وہ خدا نہ خاصہ میرے منہ میں خاک کوئی مومن ایسا ارتکاب کر لے اور یا فاسق تو فاسق ہے ہی، جب گناہ پہ گناہ سرزد کرتا چلا جائے اور اس کا قلب سیاہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ منزل آتی ہے کہ سورہ مبارک بقرہ کی 7ویں آیت میں اللہ کو کہنا پڑتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہاں پہ روک دیا میں نے، غشاوہ کہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کے قلب پر مہر لگا دیتا ہے۔ کل مہر کا ذکر کیا تھا نا کہ روز محشر اعمال نامے پر مہر کی بات ہوگی، مہر ولایت کی، اگر مہر ولایت ہوگی تو جنت کا پروانہ ملے گا۔ تو اب دنیا میں کیا ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ مہر لگا دیتا ہے قلب کے، مہر لگا دیتا ہے اس کی سماعتوں پر، اور مہر نہیں لگاتا، پردے ڈال لیتا ہے۔ غشاوہ لفظ استعمال ہوا ہے، اب مہر کا لفظ ختم ہو گیا، غشاوہ کیوں قبلہ؟ کیا بات ہے کہ اللہ اس کی نگاہوں پر، نظروں پر پردے ڈال دیتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے اسی سورہ مبارک بقرہ کی 18ویں ہے، پھر اللہ فرماتا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ پلٹنے والے نہیں ہیں، اب یہ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ یعنی وہ کیفیت آ جاتی ہے کہ انسان دوبارہ رجوع کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اللہ کے سامنے رجوع نہیں کر پاتا۔ اب آئیے رسول اسلام ہی کے حیات مبارکہ سے صلاح کی خدمت پیش کریں، مل کے درود پڑھیں محمد میں نے یہ بات عرض کر دی تھی کہ نسبتیں بھی کام نہیں آیا کرتی، رشتے بھی کام نہیں آیا کرتے۔ اور مثال اسی حوالے سے دے رہا ہوں، رسول اسلام کے کئی چچا تھے، ایک چچا حضرت ابو طالب، ایک چچا ابو لہب، بھئی ایک برائی کا اچھائی بیان ہو رہی ہے نا، ایک چچا سگے چچا حضرت عبد المطلب کے سگے بیٹے، ابو طالب بھی ہیں، ابو لہب بھی ہیں، سگے بیٹے، اور ایک اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے اور ایک فسق کرتا ہے، فاسق۔ اچھا ذرا سا ابو لہب کے بارے میں بتاتا چلوں۔ ابو لہب بیٹا تو تھا حضرت عبد المطلب کا، اس کا نام ابو لہب نہیں تھا، ایک کنیت تھی، پکارا جاتا تھا اس کو، اس کا نام تھا عبد العزا، عبد العزا، عزا ایک بت تھا نا ذہن میں، عزا کا بندہ، یعنی فطرت میں اس کے یہ چیز موجود تھی۔ اور ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ اتنا خوبصورت تھا یہ، گوری رنگت سرخ چہرہ، کہ اس کے چہرے سے اسے کہتے ہیں کہ نور ٹپکنا ہے، جسے کہتے ہیں کہ ہاں جاتا ہے عرف عام میں، کہ چہرہ سے منور رہتا تھا، تو شعلہ رخ، اور منور اور نور کہنا تو اچھی بات نہیں اس کے ساتھ، شعلہ رخ یعنی جس کے چہرے سے شعلہ چمکتا ہو، اس لیے اس کا نام ابو لہب پڑ گیا تھا۔ لیکن آگے دیکھیے کہ جب انسان بدی کی انتہا کو چلا جاتا ہے، ضلالت کی انتہا کو چلا جاتا ہے، تو اللہ معنی بدل دیا کرتا ہے۔ ابو لہب اس لیے کہا گیا کہ بہت خوبصورت تھا یہ شعلہ رخ، لیکن اللہ نے اس کے لیے جو قرآن میں جب استعمال کیا ابو لہب، تو وہاں پر کہا جہنمی، جہنم کا شعلہ۔ دوبارہ یہ تو ابو لہب۔ اب دعوت ذوالعشیرہ، اب یہاں سے تھوڑا سا بیان کریں۔ دعوت ذوالعشیرہ، اب تفصیلات اس کی بیان نہیں کروں گا،
ابو طالب نے حضرت ابو طالب کا ایمان دیکھے، یعنی ابو طالب پہ شک کرنے والوں، پہلی دعوت اسلام کی حضرت ابو طالب کے دولت کا دے کر اجازت دی میرے گھر میں دعوت ذوالشیرہ. بس رسول اللہ نے اجازت مانگی، ابو طالب نے اجازت دی، کیا پوچھا نہیں ہوگا؟ دعوت کے سلسلے میں ہو رہی بھتیجے، ظاہری بات ہے میرے گھر میں میرا بیٹا کوئی دعوت کی بات کرے تو میں پوچھوں گا ضرور، بھائی کس سلسلے میں دعوت ہے، ذرا معلوم تو بھائی فلاں فلاں. اگر میں متفق ہوں گا تو میں کہوں گا، ورنہ میں کہوں گا بھائی آپ ایسا کریں، ہائی وے پہ بہت سے ریسٹورنٹ بنے، وہاں دعوت کر لیں. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہوگا نا. حضرت ابو طالب متفق تھے، اجازت دینے کا مطلب یہ کہ متفق تھے. دعوت کے جو کاز تھا، جس بنیاد پر دعوت دی جا رہی تھی، آرگنائزر تھے، متفق تھے. لہذا اب یہ ہے ابو طالب جو اللہ کی جانب رجوع کرنے والے ہیں، اجازت دی اسلام کی پہلی دعوت. اب اسی دعوت میں دوسرا چچا بھی موجود ہے، ابو لہب. اور اس نے کیا کیا؟ جب سب نے کھانا کھا لیا پیٹ بھر کے اور رسول اسلام نے دعوت توحید، دعوت نبوت دینا چاہیے، تو یہ کیا کہتا ہے؟ ارے بھائی یہ جادوگر ہے، ماشاء اللہ، اتنا سا کھانا تھا اور ہم جیسے لوگوں نے سارا کھانا کھا لیا پھر بھی کھانا بچ گیا. میں تو پہلے ہی کہتا ہوں جادوگر ہے. یعنی ابو طالب دعوت اسلام کا اہتمام کریں اور ابو لہب اسے سبوتاژ کرنا چاہتا ہے اس دعوت کو. اور اس کے علاوہ رسول اسلام کی قتل کی سازشوں میں بھی یہ ایک دفعہ نہیں کئی بار شریک ہوا. یہاں تک کہ شعب ابی طالب نے، ابو طالب دفاع کر رہے ہیں رسول اسلام کا، اور ابو لہب دشمنوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ ملا ہوا. تو لہذا کیا ہوا؟ اب بس یہ چند کسی مختصراً تعارف پیش کیا میں نے، اور سمیٹتے ہوئے گفتگو عرض کروں کہ ایک ہے فاسق اور ایک ہے رجوع کرنے والا. دونوں چچا ہیں، دونوں کا رشتہ ایک ہے، لیکن رشتوں کو اللہ مانتا نہیں ہے. اللہ مانتا نہیں ہے. جو فاسق تھا، جس نے رسول کو تنگ کیا، پریشان کیا، ظلم و ستم کیا، اللہ نے اس کے بارے میں پورا سورہ نازل کیا، لیکن مذمت میں نازل کیا. تبت یدا ابی لہب، پورا نہیں پڑھ رہا میں، تبت یدا، ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ. پورے قرآن میں اللہ اتنا غضبناک کہیں نظر نہیں آیا جتنا اس سورے میں اللہ نظر آیا. ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ. اور جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے حضرت ابو طالب ہیں، ان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ جب نکاح پڑھایا رسول اسلام کا تو خطبہ نکاح میں حضرت ابو طالب نے الحمدللہ رب العالمین کہا. اللہ کو ابو طالب کے زبان مبارک سے الحمدللہ رب العالمین کہنا اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے قرآن کا جز بنا دیا اور ایسے سورے کا جز بنایا کہ مسلمانوں پر لازم کر دیا کہ ہر نماز میں اگر سورہ حمد نہ پڑھی تو نماز قبول نہیں کروں. بس جناب آج کی حد تک گفتگو تمام ہوئی. 7 بجے تک مجلس کو تمام کرنا ہوتا ہے اور نوحہ کی زیارت 7:10 سے مجلس کا اختتام ہوتا ہے. عزیزانو، کل مسائل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں دربار کوفہ کے مسائل پیش کیے. دربار کوفہ سے اسیروں کا یہ قافلہ روانہ کیا گیا شام کے لیے، اور یہ بہت لمبا سفر ہے. جگہ جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، قیام کیا گیا. آج جو بیان کرنا ہے مسائل، وہ جس طرح میں نے پرسوں ام حبیبہ کے مسائل بیان کیے تھے، ایک انیس کی بیوی سیدہ کی، لیکن آج
جس بیوی کے مسائل بیان کر رہا ہوں یہ کنیز تھی، بانوں کی کنیز تھی، بی بی بانوں کی کنیز تھی، گھر میں تھی شاہ کے جو کنیزان ایک نام، شیریں تھی ان میں، سچے بھائی بتاؤ تو یہ شیریں وہ ہیں۔ بہرحال مختصر یہ کہ ان کی شادی کر دی مولا حسین نے، وہ یہ رخصت ہو کے شام میں قیام کیا۔ جب چلنے لگی تو بہت گریہ کر رہی تھی کہ مولا میں تو جدا ہونا نہیں چاہتی، میں آپ کے قدموں میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں، لیکن میرے مولا نے فرمایا اب اپنے شوہر کے ساتھ تم زندگی بسر کرو۔ تو اس نے وعدہ دیا، اچھا مولا ایک وعدہ کرنا، تم مدینے سے جاتے رہے آپ مجھ سے ملنے ضرور آئیں گے، ہاں مجھ سے ملنے ضرور آئیں گے۔ میرے مولا نے وعدہ کیا، ہاں شیریں ہم ضرور آئیں گے ملنے کے لیے۔ تو اب جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو ایک مقام وہ تھا کہ جہاں شیریں کا قیام تھا، پہاڑ کی بلندی پہ اس کا گھر تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ مولا حسین تشریف لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں شیریں ہم نے وعدہ کیا تھا ہم آ گئے۔ اس کی آنکھ کھل گئی، خوشی میں بے قرار ہے یہ، خوشی سے اپنے شوہر سے کہتی ہے میں نے خواب دیکھا ہے اور یہ خواب سچا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرے مولا نے مجھے بشارت دی ہے، وہ یقیناً آ رہے ہیں، جاؤ دیکھو جا کے کیا کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ اس کا شوہر گھر کے باہر آیا اور اسے نگاہیں دوڑائیں، اس نے دیکھا ہاں ایک قافلہ آ رہا ہے۔ اس نے آ کے خبر دی ہاں ایک قافلہ آ رہا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کوئی قافلہ اس جانب آ رہا ہے۔ شیریں اپنے شوہر کے ساتھ تیزی سے پہاڑ سے نیچے اترنے لگے، اتنے میں وہ قافلہ پہاڑ کے دامن میں آ کے اس نے قیام کیا قافلے میں۔ جب شیریں قریب آئی عزاداروں، شیریں حیران رہ گئی، میرے مولا نے آنے کا کہا تھا لیکن یہ تو اسیروں کا قافلہ لگ رہا ہے، یہ تو قیدیوں کا قافلہ لگ رہا ہے، اس قافلے میں تو کچھ کٹے ہوئے سارے جو ٹوٹے ہیں، اس قافلے میں تو کچھ بیویاں ہیں جو بے پردہ ہے، جن کے سروں پہ چادر نہیں ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی ایک بیوی کے قریب آئی اور کہنے لگی ہے بی بی یہ کون سا قافلہ ہے، آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ بی بی زینب نے فرمایا اے شیریں ہم کربلا سے آ رہے ہیں، کربلا سے کوفے آئے، کوفہ سے ہم شام کی جانب جا رہے ہیں۔ تو اسے پوچھا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو بی بی نے فرمایا ہمارا تعلق مدینے سے ہے، مدینے سے ہمارا تعلق ہے۔ شیریں توقع رہ گئی اگر آپ کا مدینے سے تعلق ہے تو آپ میرے آقا و مولا حسین کو تو جانتی ہوگی، میری شہزادی بی بی زینب کو تو جانتی ہوگی۔ بی بی زینب نے فرمایا کیا تم زینب کو دیکھ کے پہچان ہوگی، کیا تم اپنے آقا حسین کو دیکھ کے پہچان ہوگی؟ وہی جملے جو بی بی ام حبیبہ سے کہے تھے۔ یہ کہتی ہے میں نے ساری زندگی ان کی خدمت کی، میں انہیں کیوں نہیں پہچانوں گی؟ بی بی زینب نے اپنے بال ہٹائے، بی بی شہربانوں نے اپنے چہرے سے اپنے بال ہٹائے اور فرمایا اے شیریں ساری زندگی خدمت کی لیکن تم نے پہچانا نہیں، ہاں میں ہی شہربانوں ہوں، ہاں یہی زینب ہے، ہاں وہ سر جو بلند ہے وہ میرے والی حسین کا سر ہے۔ اللہ 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 یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبولیت جتنے مومنین یہاں تشریف فرمائیں ان کی جائز حاجات کو قبولیت یا اللہ جو مومنین انتقال فرما چکے ان کی ماں و خیرت فرما، جو مومنین علیل ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ یا اللہ جو نوجوان بے روزی انہیں بہترین روزگار عطا، جو صاحب روزگار ہیں ان کے رزق میں روزی میں برکت عطا، جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں انہیں امتیازی کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں
محمد و آل محمد کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن اور اہل بیت سے توسل اختیار کرنے میں کامیابی عطا فرمائے. یا اللہ ہمارے طالب ہادی کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماتم حسین.